کچھ باتیں کروں کہ سعادت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں میرے بھائیوں کم ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں اپنی بات اور اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں، اس لیے کہ جو بھی حالات میں نے دیکھے ہیں قوم و ملت کے، صورتحال ایسی ہے کہ درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے، کس موضوع پر بات کی جائے۔ معاشرے اور سوسائٹی میں پھیلی ہوئی کن کمیوں اور کن کوتاہیوں پر گفتگو کی جائے۔ مجھے اس علاقے کا جغرافیہ نہیں معلوم ہے، لیکن اتنی بڑی مسجد ہے، اگر آپ لوگوں نے بنائی ہے تو اس لیے بنائی ہوگی کہ یہاں اتنے مسلمان ہوں گے، ہے نا؟ اگر اتنے مسلمان ہیں اور عشاء کی نماز میں اگر صرف 2 صف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ اس بستی میں یا اس کے اطراف بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اسے آپ لوگ برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ اگر یہ صحیح بات ہے یہ برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، بات سے تھک گیا ہوں بات کرتے کرتے۔ میرا سوال ہے کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں اتنے افراد ہیں جن سے یہ مسجد بھر جانی چاہیے اور صرف 2 صفیں نماز کے لیے آئی ہیں، تو گویا بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ فجر کی بات تو بہت دور کی بات ہے، فجر میں کتنے رہتے ہیں وہاں؟ صفیں فجر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 3-4 صف رہتے ہیں، تو پھر عشاء میں کم کیوں؟ کاروبار وغیرہ دکان وغیرہ بند کر کے۔ اچھا، یہ علاقے میں علاقے کے سارے مسلمان 5 ہی صف ہیں اور اتنے آ جاتے ہیں؟ الحمدللہ 25% نہیں آتے۔ آج ہم لوگ اسی پر بات کریں گے۔ 5 صف کی اگر ہماری گنجائش ہے تو ایک صف میں کتنے لوگ ہیں؟ 17-18، تقریباً 100 مسلمان۔ 100 میں سے 75 آتے ہیں، 25 نہیں آتے، ہے نا؟ ان 25 کو مسجد میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اور وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مولانا کی؟ سب کی ذمہ داری ہے نا؟ یہ ذمہ داری تو میرے بھائیوں سب کی ہے نا؟ ہم مسلمان ہیں نا؟ ہے نا؟ کوئی شک نہیں ہے نا؟ تو جب مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میری یہ ذمہ داریاں ہیں، تب میں مسلمان ہوں۔ اگر ان ذمہ داریوں کو میں ادا نہ کروں تو میں مسلمان نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلیئر واضح ہے نا؟ اگر ان ذمہ داریوں کو میں ادا نہ کروں تو میں مسلمان نہیں ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دنیا کی بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں عامۃ الناس کے لیے پیدا کیا۔ تمہاری ذمہ داری اور ڈیوٹی کیا ہے؟ تم کو جب بہترین امت آپ کو جنرل مینیجر بنا دیا اور یہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں، ان ڈیوٹیز کو ہم ادا کریں گے تب تو جنرل مینیجر رہیں گے۔
ڈیوٹی ادا نہ کریں تو وہ جنرل مینیجر کی پوسٹ پہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو اللہ نے ہمیں خیر امت کہا تاکہ تم سب سے بہتر لوگ، اور تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کریں تو نہیں نا. یہ 25 افراد جو نماز میں نہیں آ پا رہے ہیں، ان کو مسجد میں لانا صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو یہاں کھڑے ہو کر اللہ کے احکامات آپ کو سناتے ہیں. یہ 25 افراد آپ کے گھروں کے ہیں نا، آپ کے رشتہ داروں کے ہیں نا، آپ کے پڑوس کے ہیں نا، آپ کے محلے کے ہیں نا، آپ کی گلی کے ہیں نا، آپ کے چچا کے گھر کے ہوں گے، آپ کے خالہ کے گھر کے ہوں گے، آپ کی دادی کے گھر کے ہوں گے، آپ کے نانی کے گھر کے ہوں گے، جہاں یہی کہیں کے تو ہوں گے. انہیں مسجد میں لانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو یقین مانیے اللہ کی بات کر رہا ہوں، جتنی آنکھ بند ہوگی نا اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کی بابت پوچھا جائے گا. جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر یہ کون سی جرات لے کے بیٹھے ہیں ہم؟ میرے بھائیو، نماز چھوڑنے والا کہوں تو برا مت مانیے گا، کیونکہ اللہ کی بات کر رہا ہوں، اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں. کیا اس محلے میں آپ کسی زانی کو برداشت کر سکتے ہیں جو زناکار ہو؟ کسی سود خور کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نماز چھوڑنے والے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ زانیوں سے بھی بدتر ہے، زانیوں سے بدتر ہے. سنائی دے رہی ہے میری بات؟ اپنے ارد گرد آپ ایسے لوگوں کو پناہ دیے ہوئے ہو جو زانیوں سے بدتر ہیں، جو سود خوروں سے بدتر ہیں، جو جھوٹ بولنے والوں سے بدتر ہیں، جو دنیا جہان کی ساری ضلالتوں سے بدترین انسان ہوا ہے جو نماز چھوڑ رہا ہے، جسے آپ نے اپنے ارد گرد بسا رکھا ہے، اور آپ کی غیرت بیدار نہیں ہو رہی ہے. آپ کی غیرت سو چکی ہے، آپ کی غیرت مر چکی ہے. آپ مسجد میں چلے آتے ہو، مسجد سے نکل جاتے ہو، لیکن بازو میں ایک شخص جو مسلمان ہے، جو آپ کا رشتہ دار ہے، جو آپ کا پڑوسی ہے، جو آپ کے ارد گرد رہتا ہے، اسے اسی گلاستوں میں چھوڑ کے چلے آئے. کہاں گئی غیرت میرے بھائیو؟ کہاں گیا اللہ کا حکم کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کون انجام دے گا؟ کون انجام دے گا میرے بھائیو؟ ہم آئیں گے انجام دینے. یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ آپ تمام حضرات کی ذمہ داری ہے. کب بیدار ہوں گے؟ کب اٹھیں گے میرے بھائیو؟ نماز میرے بھائیو، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگا اس دن پہلی بات پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہے. روز محشر کی جان اداس ہوت اور ولی پرشی سے نماز ہوگی. جس دن قیامت قائم ہوگی پہلا سوال نماز ہوگا. اور یہ نمازیں ہماری ایک پیمانہ دوں میں آپ کو اپنے نمازوں کو چیک کرنے کے لیے. جو نماز آ جاتے ہیں مسجد میں اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے. اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہو تو اللہ رب العزت نے ایک بڑا آسان سا پیمانہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور غیبت بھی کر رہے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑوسیوں کے حقوق بھی مار رہے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور والدین کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دنیا جہان کی ساری برائیوں میں بھی مبتلا ہیں، تو میرے بھائیوں یقین جانیے آپ نے کچھ اور کیا ہوگا نماز میں. کیونکہ میرے رب کا یہ فرمان ہے کہ نمازیں فحش اور منکر کام سے روک دیتی ہیں.
یہ نمازیں اگر ہمیں بیڑی پینے سے نہیں روک سکی، یہ نمازیں اگر ہمیں جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکی، یہ نمازیں اگر ہمیں غیبت کرنے سے نہیں روک سکی، تو یہ نماز نہیں ہے میرے بھائی، یہ کچھ اور ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنی خواتین کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ میرے بھائیو بہت بڑا عالمیہ ہے، بہت بڑا عالمیہ ہے امت مسلمہ، جسے اللہ رب العزت نے دنیا کی سب سے بہترین امت اور سب سے اعلیٰ و ارفع اور سب سے بلند ترین امت کے طور پر وبا کیا تھا، وہ امت آج دنیا میں سب سے پست ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ صرف میں سرسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف کرناٹک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام میں اس وقت امت مسلمہ سب سے پست ترین جگہ پر ہے۔ وہ قوم جسے اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ انتم العالم ان کنتم مومنین، کہ مسلمانوں تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مسلمان ہو۔ سعودیہ جیسا ملک جسے اللہ نے بے پناہ نوازا ہے، سعودیہ میں پیسے کی کمی ہے میرے بھائیو، اللہ نے زمین پھاڑ کے پیسے دیے ہیں۔ ڈنمارک کے ایک صحافی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کچھ گستاخی کر ڈالی، تو سعودیہ کے کچھ غیور لوگوں نے کہا کہ ہم ڈنمارک کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، ٹھیک ہے۔ 7ویں دن ان کو اپنا یہ بائیکاٹ اٹھانا پڑا، معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ یورپ نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو گے، ہمارے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو گے، ہم تمہیں دوائیں نہیں دیں گے۔ ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی سعودیہ جیسا ملک اپنی ضرورت کا صرف 5% دوا بناتا ہے، 85% دوا وہ وہیں سے امپورٹ کر رہا ہے۔ یہ کمی، یہ خامی، یہ کمزوری کیا کسی اعلیٰ ترین قوم کی مثال بن سکتی ہے یا اس کی علامت ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو تم سب سے اچھے رہو گے، اور حالات بتا رہے ہیں کہ ہم سب سے خراب تر ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا نا۔ میرے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا نا۔ اگر ایمان صحیح ہے تو اعلیٰ و ارفع ہے، اور اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو ہم یہاں بستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ضرورت اس بات کی میرے بھائیو کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور ایمان کا جائزہ لینے کی اور اپنے آپ کو صحیح معنی میں مسلمان بنانے کے لیے ضرورت اس بات کی میرے بھائیو کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اس کتاب سے جوڑ رکھیں جو اللہ نے ہمیں مسلمان بناتے وقت کہا تھا کہ تم مسلمان ہو، لو یہ ضابطے ہے، یہ تمہارا مینول ہے۔ سمجھ رہے بات؟ آپ مسلمان ہو، ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے یہ اس کا ضابطہ ہے۔ مسلمان اگر آپ کو کہتے ہو تو اس کے مطابق آپ کو رہنا ہے۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم پڑھتے ہی نہیں، اس کتاب کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اگر ہمیں اپنی عظمت رفتہ واپس چاہیے، ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار واپس چاہیے، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی ڈیوٹیز کو یاد کرنا پڑے گا، اور ہماری ڈیوٹیز جو ہے نا اسی قرآن مجید میں لکھی ہے، اس سے اپنے رشتے کو ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا، اس کو اپنے گھروں میں دوبارہ اس کا احیاء کرنا پڑے گا۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہمارے گھروں میں صبح سویرے ہماری گلیوں سے، مسلم گلیوں سے جب کوئی گزرتا تھا نا فجر بعد، تو گھروں سے تلاوت کی آواز آیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر اپنی عظمت رفتہ، اپنا کھویا ہوا وقار واپس چاہیے تو اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہم اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ نہیں پائے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر جوڑ نہیں پائے میرے بھائیوں، تو میں آپ کو بتا دوں قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے حضور ہماری شکایت کریں، کہیں کہ میرے اس قوم میں قرآن مجید کو چھوڑ دو۔ آج کتنے لوگوں نے تلاوت کی ہے قرآن مجید کی؟ آپ نے پڑھا ہے قرآن؟ آپ نے پڑھا ہے؟ اور کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ پڑھا ہے آپ نے؟ میرے بھائی پڑھے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھے ہیں، کچھ اللہ نے کیا کہا سمجھ میں آیا؟ جو کچھ پڑھا ہے آپ نے نہیں بات کر رہا ہوں، تقریر وغیرہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی اصلاح چاہتا ہوں، اپنی اصلاح چاہتا ہوں، آپ کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اس میں شرم و حیا کی بات نہیں ہے، میں کسی لالچ میں یہاں آ کے بیٹھا نہیں ہوں، محض آپ کی محبت میں مجھے کہا گیا کہ چند منٹ آپ سے گفتگو کر لیں، تو میں اس بنیاد میں ادھر ادھر کی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بجائے میں نے کہا کہ چلو نا اس خرابی کو تلاش کیا جائے جس کی وجہ سے گھر میں یہ فساد پڑ پائے۔ تو سمجھ میں آیا کہ گھر میں جو بنیادی چیز ہونی چاہیے وہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کو ضرورت اس بات کی، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو تلاوت کی توفیق دی ہے، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جو صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو تلاوت کے لیے نازل نہیں ہے، وہ کہ اس کی تلاوت کرنے پر اللہ رب العزت نے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ ڈالی ہے، اور کہا کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم ہے، اور 10 کے لحاظ سے 30 نیکیاں ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت اتنی ہے کہ جس رسول کے ذریعے سے نازل کیا اسے اللہ رب العزت نے سید الملائکہ بنا دیا، سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا، جس ذات اقدس میں اسے نازل کیا اسے سید الانبیاء بنا دیا، سارے انبیاء کا سردار اللہ نے بنا دیا، جس مہینے میں نازل ہوا اس کو افضل الشہور بنا دیا، سب سے اچھا مہینہ۔ قرآن کی عظمت والا جوڑیے، جس امت کو دیا اسے خیر امت بنا دیا، اسے دنیا کی بہترین امت کا لقب دے دیا، اور ہمارا یہ عالم ہے، ہم اس قرآن کے حاملین، اس قرآن کو جو ہم نے اپنے سینوں سے لگایا کہ ہم آج اس قرآن کی کسی آیت کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ ابھی میں نے کہیں بیٹھ کے کسی مجلس میں یہ بات کی تھی کہ اللہ سے محبت کی دعوے داری ہم سب رکھتے ہیں، ہے نا؟ واقعی ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہے؟ محبت کا معنی جانتے ہیں؟ محبت کا فلسفہ جو ہے، یہ ذرا آپ لوگ مجھ کو محبت کا فلسفہ سمجھائیے، محبت کس کو کہتے ہیں؟ مجھے محبت ہے اور میں اپنے محبوب کی بات سمجھنا بھی نہیں چاہتا، اس کو محبت کہیں گے؟ امپلیمنٹ۔ یہ کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں محبت کا؟ اگر واقعی محبت ہوتی تو محبت میں تو محبوب کی ہر چیز محبت کرنے والا اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے میں اسے سمجھنے کی کوشش تو کرتا، کبھی دل کے اندر یہ خواہش آتی کہ میرے اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کبھی یہ تمنا ہی نہیں بیدار ہوئی، کبھی یہ خواہش ہی بیدار نہیں ہوئی، اور ہم محبت کی دعوے داری کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی کو میں آج بہت تھکا ہوا ہوں، میں بہت زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں نے نماز کے لیے کہا، جس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں کسی ایسے اپنے ماحول میں کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتے جو زنا جیسے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہو رہا ہو، ہے نا؟ نماز کا چھوڑنے والا خود سے کہیں زیادہ بدتر جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو ہماری غیرت نماز کے بارے میں کہاں بھی اس غیرت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ تمام کا فریضہ ہے، یہ مولانا کا نہیں ہے، یہ ہم تمام کا یہ فرض رکھتا ہے کہ ہم نماز کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائیں، ان کو لے کر آئیں، اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑیں، اور گھروں میں قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک ماحول بنائیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا،
جب ہم ترجمے سے قرآن کو پڑھیں گے نا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ڈیوٹیز کیا کیا ہیں. تب ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی مسلمان ہونا جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا بڑا آسان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا بڑا آسان ہے. نہیں میرے بھائی، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے، دن کے 24 گھنٹے کے لیے آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہو. آپ کی مرضی، آپ کی منشا اور آپ کا ارادہ نہیں چلے گا، چلے گا وہ جو اللہ چاہیں گے، جس کا اللہ آپ کو اپنے گھر میں کیسے داخل، حتیٰ پہلے دایاں پیر ڈالنا ہے کہ پہلے بایاں پیر ڈالنا ہے. گھر سے نکل رہے ہیں تو پہلے دایاں پیر نکالنا ہے پہلے بایاں پیر نکالنا ہے. کھانا کھانا ہے تو کیا کرنا ہے، پانی پینا ہے تو کیسے پینا ہے. ہمارا دین جو ہے نا 24 گھنٹے، یہ خالی مندر میں جا کے گھنٹی بجانے والا دین نہیں ہے. لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے کہ ہم صرف جا کے مسجد میں نماز پڑھیں گے اور ہمارا دین پورا ہو گیا. نہیں میرے بھائیوں، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا. ہمارا دین بازاروں کا دین ہے، ہمارا دین مجلسوں کا دین ہے، ہمارا دین گھر کے اندر کا دین ہے. ہمارا دین جو ہے دن کے اجالوں کا دین ہے اور ہمارا دین رات کے اندھیروں کا دین ہے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہم ٹوائلٹ اور بیت الخلا میں جائیں تو کیسے جائیں اور کیسے فراغت حاصل کریں. ہمارا دین چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی باتوں کو ہمیں سکھاتا ہے. اور ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا اس مینول کی طرف جو مینول اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے. اس مینول کو اپنے گھروں میں زندہ کیجیے، اپنے گھروں میں اس کا ایک عادت بنائیے، گھروں میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کے احیاء، دوبارہ اس کا احیاء ہو اور ہم قرآن کو اپنے آپ سے جوڑیں اور قرآن سے جڑنے کے بعد ہم اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط تر کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں نے بات کرنے میں اگر کوئی لفظ ذرا بھاری استعمال ہو گیا ہوگا تو مجھے معاف کیجیے گا.